جنرل باجوہ کا کل اڈیالہ جیل کے اندر ذکر ہوا. یہ لیگلی سے زیادہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ مجھے لگتی ہے. اڈیالہ جیل کا وہ جو حال ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیاسی فیصلوں کا مرکز بن چکا ہے. بالکل. بشرا بی بی نے 2 دفعہ ان کی بہنوں کو کہا آئے بیٹھیں، کرسی خالی کی، پیچھے بیٹھ گئیں. میرے خلاف جس سائفر کا کیس بنایا ہوا ہے عدالتی فائل میں، وہ سائفر نام کی چیز ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ چھوڑ چکے ہیں، تو اس پہ آپ کا کوئی مطلب رد عمل؟ کچھ لوگوں کا تو ہے، لیکن کچھ کا تو ہمیں یہی ہے کہ چلے جان چھوٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں زبیر علی خان. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اسلام آباد ہائی کورٹ کور کرنے والے ثاقب بشیر صاحب. کل چونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کچھ صحافیوں کی انٹریکشن ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی ٹرائل کے دوران. ثاقب بشیر صاحب کو ہم نے دعوت دی کہ آپ کا جو ایکسپیرینس رہا ہے آج ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کریں. ویسے تو عمران خان کے ساتھ عدالتوں میں کچھ تقریباً 1 سال سے ہماری انٹریکشن ہوتی رہی ہے، لیکن جیل کے اندر ٹرائل ہونا، پھر جیل کے اندر جو ٹرائل کور کرنے کا ایکسپیرینس ہے وہ کیسا رہا؟ اور عمران خان کا جو مزاج ہے وہ عمومی طور پہ کورٹ روم میں تو سب کو معلوم ہے، اس میں اور جیل کے اندر مزاج میں کیا ڈفرینس تھا؟ مجھے تو ویسے کچھ نہیں نظر آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جیسے انٹر ہوتے ہی مطلب اب کو عدالتوں میں آتے تھے تو ایک طرف صحافی بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے سے وہ گزر رہے تھے، تو اب جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اسلام کیا، السلام علیکم. وہاں سے آگے گزر گئے مطلب تیزی میں، تو بیٹھ کے جا کے بیٹھتے ہی انہوں نے کرسی جو ہے وہ بشرا بی بی کے لیے کرسی رکھی سائڈ اپنے ساتھ. تو اس کے بعد ان کی بشرا بی بی، ان کی بہنیں ان سے ملیں. اس کے بعد وکلا اور اس طرح مطلب بات ہونے لگی. کچھ وکیل تھے ان کو وہ انسٹرکشنز لے رہے تھے، کچھ دے رہے تھے، کوئی پرچی تھی، کوئی چیزیں اوپر لکھی ہوئی تھیں. تو وہ ساری اس میں مطلب 1 گھنٹہ 20 منٹ گم سم رہے اس میں. مطلب کبھی شاہ محمود قریشی بعد میں اس میں شامل ہو گئے. شاہ محمود قریشی پہلے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی شامل ہو گئے، وکیل بھی سارے، تو بہنیں بھی ان کی. تو وہاں بیٹھ کے لگ رہا تھا شاید یہ کوئی اپنی پالیٹکس بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ پارٹی کے والے سے ٹکٹس یہ وہ، مطلب کہیں نہ کہیں چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اچھا. تو کیونکہ تھوڑا سا دور بیٹھے ہوئے تھے تو آواز تو نہیں آ رہی تھی، لیکن اس میں لگ رہا تھا. اس جس طرح خان صاحب کا وہ انداز ہوتا تھا نا کورٹ روم میں بیٹھ کے، تو وہ اپنے وکلا کو بتا دیا یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، پارٹی رہنماؤں کو کہنا ہے. تو وہ ساری چیزیں آلموسٹ وہی نظر آ رہی تھیں. تو وہ اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ عمومی طور پر کورٹس میں جب وہ آخر میں یا مطلب ایک ٹائم ملتا ہے تو ہم ان کا ٹاک کے لیے جاتے تو سوال کرتے تھے. تو وہ اچانک مطلب آئے بالکل ہمارے سامنے، تقریباً 3-4 میٹر کے فاصلے پہ وہ تھے، تھوڑا سا وہاں پہ پارٹیشن لگی ہوئی تھی. تو وہ کھڑے تھے سامنے، شاہ محمود قریشی، عمران خان، ان کی بہنیں، وکیل، وہ لائن بنا کے ادھر کھڑے تھے، ہم لائن بنا کے ادھر کھڑے تھے مطلب لائن کی شکل میں. تو ان سے مطلب بات چیت ہوئی، اور اس میں تھوڑا ٹائم تھا کیونکہ پولیس بار بار کہہ رہی تھی نکلیں. بلکہ پولیس کی کوشش تھی کہ یہ انٹریکشن نہ ہی ہو، لیکن بہرحال وہ جب گزر رہے تھے تو رکے، وہاں پہ رکے. 9 منٹ کا انٹریکشن ہوا، اور اس میں پھر سوالات جو ہوئے، کافی چیزیں جو ہے وہ اس میں سامنے آ بھی چکی ہیں. تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ 1-2 چیزیں ایسی ہیں جو مطلب سامنے نہیں آئی، وہ میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں گا. ایک تو یہ تھا کہ ان سے سوال ہوا کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ بہت سارے لوگ چھوڑ چکے ہیں، تو اس پہ آپ کا کوئی مطلب رد عمل یا کہ وہ. تو اس پر خان صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف دیکھ کر ہنس کر کہا کچھ لوگوں کا تو ہے، لیکن کچھ کا تو ہمیں یہی ہے کہ چلے جان چھوٹی. تو اٹ مین کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کی پارٹی میں ایسے تھے جن سے جان چھوٹی، مطلب ان کا جانا جو ہے وہ خوشی کا ہے. کچھ لوگوں کا انہوں نے فیل کیا. اب وہ انہوں نے بتایا نام نہیں بتایا انہوں نے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. پھر ایک اور بات بھی تھی کہ جس میں وہ مطلب انڈر ڈسکشن نہیں آئی کل، کیونکہ بہت زیادہ چیزیں لکھ کے لانا، 1-1.5 گھنٹے کی ساری پروسیڈنگ تھی، تو بعض چیزیں رہ جاتی ہیں. تو ایک دوسری چیز ہی وہ کہہ رہے تھے مطلب میرے خلاف جس سائفر کا کیس بنایا ہوا ہے، اور دیکھیں پورے اس ٹرائل میں پوری عدالتی جو کارروائی ہے عدالتی فائل میں، وہ سائفر نام کی چیز ہی نہیں ہے. تو وہ مثال ہے، پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یا اس قسم کی کوئی مثال ہے. اب میرے ذہن میں وہ ایگزیکٹ ورڈ نہیں آ رہے جس میں وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو ایکچوئل چیز ہے وہ تو ہے ہی نہیں، وہ موجود ہی نہیں ہے. یہ ایک بیگانی معاملہ چل رہا ہے، اور آپ میرے خلاف جو ہے وہ یہ کیس ایک سازش، بہرحال وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ کیس جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے.
باقی جو زیادہ تر جو چیز میں نے آبزرو کی وہاں پہ وہ تھی بشرا بی بی کے ساتھ اور اپنی بہنوں کے ساتھ جو ان کی الائنمنٹ تھی، اور خاص طور پر بشرا بی بی اور ان کی بہنوں کی آپس میں بھی مجھے وہاں پہ اس جو تاثر ملا کو آبزرویشن جو کہ کوئی ایسا ان میں مجھے تو ایسا نہیں لگا. بشرا بی بی نے 2 دفعہ ان کی بہنوں کو کہا آئے بیٹھیں، کرسی خالی کی، پیچھے بیٹھ گئیں، اور وہ آ کے مطلب وہ جو آڈیو لیک گزشتہ دنوں میں ہوئی تھی ہاں اس سے متعلق کوئی سوال وہاں پر ہوا تھا اصل عمران میں خان سے؟ ٹائم بہت کم تھا، سوالات بہت تھے، ابھی بھی سوالات بہت تھے، لیکن 9 منٹ کا ٹائم تھا. پولیس بار بار کہہ رہی تھی ہمیں بھی ان کو بھی، اور وہ کر رہے تھے. ایک اور جو مطلب یہ تھا، اور اس کے بعد ایک اور جو چیز زیادہ پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے کہ وہاں پہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس جو ملاقاتی کمرہ ہے وہاں پہ جو سیکریسی آپ یہ کہیں کہ وہاں پہ وہ نہیں رہتی، کہ وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں یہ وہ. تو یہ چیز بھی کل جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن اس میں یہ تھا کہ کل جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے یا 1-2 اور پولیس والے 3-4 ہمیں نظر آئے، لیکن وہ یہ تھے کہ کیونکہ ہال بہت بڑا ہے نا، تو یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہال واحد جگہ ہے جو پی ٹی آئی کی فیوچر کی اسٹریٹجی کا ایک مرکز بن سکتی ہے. وہ کس طرح کہ ملاقات کی روم میں تو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں، باغ ہیں یا جو بھی ہے، وہاں پہ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس ہال میں کیونکہ آگے پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہے، وہ بول رہے ہوتے ہیں، پیچھے والے لوگ آہستہ آہستہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو نہ اگلے والے اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، نہ پچھلے والے ان سے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، وکیل کیس لڑ رہے ہیں، پیچھے بیٹھ کے یہ ساری اسٹریٹجی بنا رہے ہو رہی ہے. ہیں. وہاں لوگ زیادہ بیٹھ سکتے ہیں، زیادہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، زیادہ ٹائم بیٹھ سکتے ہیں. ملاقات 30-35 منٹ کی ہوتی ہے، اور یہ ایک اینگل جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ملاقات 30-35 منٹ کی ہوتی ہے. اگر پروسیڈنگ 2 گھنٹے کی، ہر پروسیڈنگ 2 گھنٹے کی ہو، تو اٹ مین کہ ہر تیسرے روز اگر ان کی بیٹھک ہو تو وہ بیٹھک مطلب لوگ چینج تبدیل ہوتے رہیں، وہ جانے والے یا ان کے امپورٹنٹ لوگ، خاص طور پر مسٹر عمیر نیازی، وہ عمران خان کو بہت عمران خان کے قریب سمجھے جاتے ہیں. یہ جب سے وہ جیل میں گئے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ پارٹی پالیسی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بیرسٹر عمیر نیازی پرفیکٹ پرسن ہے کہ جن کے خلاف، جن کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں. کل بھی ٹرسٹ وردی ہیں، ٹرسٹ وردی بھی ہیں اور ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہر پروسیڈنگ پہ ہوتے ہیں، میکسیمم ٹائم ملتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ سائفر کیس بھی، پھر اس کے بعد یہ دوسرا جو کیس ہے، ہو سکتا ہے ان کی سماعتیں ہوتی ہیں جوڈیشل کمپلیکس میں، وہاں تو چھوٹا کمرہ ہے، رش ہوتا، مطلب جگہ نہ ہوتی. وہاں جو میرا یہ خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب 190 ملین پاؤنڈ اور سائفر کیس، ان دونوں کیسز میں جب سماعتیں وہاں پہ ہوگی، وہاں تو بڑی سلیکٹیو لوگ ہیں کہ میڈیا اس ایک باؤنڈری سے آگے نہیں جا سکتا، جو وہ ادھر نہیں آ سکتے. تو اس طرح وہ ان کے بیٹھ کے بات چیت کر کے اور اپنے فیوچر کے حوالے سے طے کرنا ان کے لیے آسان ہے، اور ٹائم بھی میکسیمم ان کو ملے گا. میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس کو اس طرح یوٹیلائز کریں گے کہ آپ نے جیل سماعت کرنی ہے تو ٹھیک ہے کر لیں. اچھا ثاقب صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے وہ اپنا جیل، اڈیالہ جیل کا وہ جو حال ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیاسی فیصلوں کا مرکز بن چکا ہے. تو وہاں پر آپ نے کیا آبزرو کیا؟ وہاں پہ کوئی کیسز کے علاوہ کوئی سیاسی ڈیسیجن، کوئی اسٹریٹجی، کوئی عمران خان جیل کے اندر رہتے ہوئے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں؟ ایک چیز جو ہے بڑی واضح ہے، 9 منٹ میں عمران خان سے تقریباً 9 سوال ہوئے، کیونکہ بڑی تیزی سے سوال ہوتا تھا، سوال جواب تیزی سے بڑھ رہے تھے. تو میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ عمران خان کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ، باہر جو کچھ ہو رہا ہے ان کو پتہ ہے. مطلب اس حد تک پتہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ہفتہ 10 دن ہوئے ہیں، کچھ چیزیں چل رہی ہیں کہ الیکشن ڈیلے. تو انہوں نے اپنی بات جب یہ بھی اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جیتے گی اور اس طرح کی بات کرتے ہوئے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کہیں الیکشن سے بھاگ ہی نہ جائیں. مطلب وہ تو چلیں ان کا پولیٹیکل وہ اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس سے اینگل یہ نکلتا ہے کہ اٹ مین کہ باہر ہونے والی جو ڈسکشن ہے، ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ان کو پہنچ رہی ہیں، اور وہ ان کو مطلب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے چلانا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کا فزیکلی، ان کا مینٹلی اور مورال وائز، یہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ تینوں میں پرفیکٹ تھے. مورال مین کہ آپ اندر بیٹھ کے، ایک جو قیدی ہے وہ اگر اندر بیٹھ کے اس کا مورال کا اثر تو باہر آنا ہے. اگر عمران خان اندر بیٹھ کے یہ کہے گا کہ میں آج بھی آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ہی جیتے گی، تو یہ وہ بات ہے کہ اب پی ٹی آئی جیتے نہ جیتے ان کی کیا سچویشن ہوگی، لیکن ان کا مورال تو ہائی ہو گیا نا کہ اندر بیٹھا بندہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے کہیں کسی نہ کسی. اچھا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی جب جیل میں تھے تو میرے خیال سے 3-4 پیشیاں ان کی بھی ہوئی تھیں جب وہ جیل سے ان کو لایا جاتا تھا. ان کے مورال میں اور عمران خان کی باڈی لینگویج میں
اگر ان کا کمپیریزن کریں، ظاہر ہے آپ نے وہ پیشیاں بھی کور کی ہیں، عمران خان کو کل آپ نے جیل میں بھی دیکھ لیا، آبزرو کر لیا ہے، دونوں کی باڈی لینگویج میں کیا ڈفرینس آپ دیکھیں گے، کہیں گے؟ ایگزیکٹلی تو اب میں نہیں مطلب ذہن میں نہیں ہے کہ اس وقت کیا کنڈیشن تھی جب ان کو لایا جاتا تھا، اس لیے ایگزیکٹ بالکل اس کا کوئی نکالنا کنکلوژن نکالنا کہ ان کی اور ان کی باڈی لینگویج میں کتنا فرق تھا. سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی تقریباً 10 ماہ جو ہے وہ رہے ہیں، 7 ماہ ایک کیس میں، 2.5 ماہ دوسرے کیس میں، 10 ماہ وہ اندر رہے ہیں، اس کے بعد وہ بیرون ملک گئے تھے. تو ایگزیکٹلی اب میں کوئی کنکلوژن نہیں نکال سکتا کیونکہ وہ اب میرے ذہن میں نہیں ہے آ رہا وہ نقشہ سارا. لیکن ان کے حوالے سے جو مطلب سچویشن میں نے آپ کو بتائی. ایک اور چیز کہ وہ جو ہال ہے اس کا تھوڑا سا اگر نقشہ آپ کو بتا دیں، وہ پرانا ہال ہے، کمیونٹی ہال. اس میں نے کوشش کی ویسے بہت زیادہ کہ کہیں پہ کوئی CCTV کیمرہ لگا ہوا، اب ہو سکتا ہے کہیں پہ لگا ہوا ہو، خفیہ کیمرے لگے ہوں، خفیہ کیمرے جو ہے وہ لگا ہوا ہے یا نہیں نظر نہیں آیا. ویسے مجھے کافی میں نے اس کو مطلب کھنگالا 3-4 دفعہ کہ ہر طرف وہ اس کے دیواروں پہ پرانے پنکھے لگے ہوئے ہیں، پرانی چھت ہے، اور وہ ہال جو ہے وہ تقریباً 300 پلس لوگ وہاں پہ آ سکتے ہیں، تقریباً 40 سے پلس لوگ تھے. تو میکسیمم لوگوں کو آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے میکسیمم لوگوں کو وہاں پہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے، خاص طور پر میڈیا کے حوالے سے کہ میڈیا، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کو اجازت نہیں دی گئی. کل بہت زیادہ بات بھی ہوئی اس پہ. یہ میں سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا اور بہت سارا جو مقامی میڈیا ہے ان کے بھی صحافیوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ان کو اجازت اندر نہیں دی گئی. تو اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ اندر کس صحافی نے اندر جانا ہے، اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ ابھی تک 2 سماعتیں ہوئی ہیں، کوئی کرائٹیریا کا پتہ نہیں چلا. مطلب پہلی سماعت میں 3 ہمارے دوستوں کو اندر سے لسٹ آئی ہے 3 اندر بھیج دیں. ہم نے تقریباً 18 جو لوگ وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے بغیر کسی امتیاز کے، مطلب ہوتا ہے نا کہ فلاں کا نام ڈالیں، بغیر کسی امتیاز کی ہم نے لسٹ دے دی کہ یہ لسٹ اندر بھیج دیں، یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ اندر آنا چاہتے ہیں. اس میں انٹرنیشنل میڈیا، مقامی میڈیا، سارے لوگ شامل تھے. 3 لوگوں کی آئی تھی، 3 لوگوں کو اندر بھیج دیں، اندر بھیج دیا، کچھ بات نہیں ہوئی. کل پھر یہی ہوا کہ انہوں نے تقریباً 16 لوگ تھے وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا اور مقامی میڈیا کے، تو اس میں 7 لوگوں کا آیا جی یہ اندر بھیج دیں. اب میں تو کل کیونکہ گیا تھا تو پہلے جاتے ہی پہلے میں نے جو وکلا تھے ان کو بتایا PTI کے، ابھی کیونکہ سماعت شروع نہیں ہوئی، جج صاحب نہیں آئے تھے، میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ جج صاحب کا اور جہاں پہ میڈیا بیٹھا ہے تو کافی فاصلہ ہے، 8-10 میٹر جو ہے نا فاصلہ، ایک روسٹرم کے اور جج صاحب کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے پھر ہال بھی ہے. تو وہ جب میں نے کہا جج صاحب جب آئیں تو ان کو آپ نے میری طرف سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ میڈیا والے بات کرنا چاہتے ہیں. ان کو لسٹ بھی دی کہ یہ لوگ باہر ہیں، ان کو فوری طور پر بلایا جائے. جب سے وہ آئے بات ہوئی اور اس میں حال تھا، پھر اتنی دور سے اونچی آواز میں بات کرنا، تو بڑا ایک شور مچا ہوا تھا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ مطلب ایک پروٹیسٹ ہی تھا کہ آپ نے آرڈر کیا ہے، اس آرڈر کے مطابق جو ہے سارے لوگ آئے ہیں، اور یہ سارے لوگ اپنے اپنے کام چھوڑ کے آئے ہیں، مختلف اسائنمنٹ سے یہاں پہ آئے ہیں، موبائل آف ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. کل بھی آج بھی بڑی تصدیق مطلب ہو رہی ہے کہ یہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں سارے، تو ان کو آنے کی اجازت دی جائے. پھر لسٹ دی ان کو کہ ابھی بلائیں ان کو. 1-2 دفعہ انہوں نے کوشش کی لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، نیکسٹ ڈیٹ پہ ہم جو ہے وہ انشور کریں گے کہ جو باقی لوگ ہیں یا انٹرنیشنل میڈیا کے خاص طور پہ ان کی جو پرمیشن وہ بھی ملے اور انٹری جو ہے یقینی بنائی جائے. آپ کا سوال کہ یہ کون فائنلائز کرتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے ابھی تک. یہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ آنا باقی ہے، یہ کون فائنلائز کرتا ہے. جج صاحب کرتے ہیں، مجھے نہیں آئیڈیا کہ جج صاحب کرتے ہیں یا کیا ہے. مطلب جج صاحب نے تو کل آرڈر کر دیا نا، کہ انہوں نے تو دوبارہ کل کہہ دیا تھا. ہاں جج صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں نے تو کہہ دیا بلائیں جی، جو آئے ہوئے ہیں بلا لیں. تو آئے ہوئے تو 16 تھے، 16 میں سے 7 بلائے. تو وہ ایک خیر وہاں پہ بھی سلیکشن ہو رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ جو جج صاحب ہیں یا عدالت کو یہ دیکھ لینی چاہیے کہ وہاں پہ 15 لوگ بھی تھے پبلک میں سے. اب وہ پبلک کون سے تھے لوگ میں نہیں جانتا تھا، لیکن اگر اس پبلک میں سے کچھ لوگ کم کر دیے جائیں، 7-8 کر دیے، کیونکہ انہوں نے تو دیکھنا ہی ہے نا، 6-7 کر دیں آپ 15 کی بجائے، تو 10 جو جرنلسٹ ہیں ان کو انکلوڈ کر دیں. ویسے تو وہ بھی بیٹھے رہیں، جرنلسٹ بھی آ جائیں، پھر بھی بہت جگہ ہے، مطلب 30-40 اندر جگہ کا ایشو نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں 300 پلس کی جگہ ہے، صرف انہوں نے تھوڑی پارٹیشن کی ہوئی اس لیے لگتا ہے کہ کم ہے، لیکن لوگ بہت زیادہ بیٹھ سکتے ہیں. اگر کھلے ڈولے بھی بیٹھے تو 200 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. آپ 200 بھی نہ بٹھائیں، 100 کے لیے کر لیں. 40 لوگ کل تھے، 70 کے لیے کر دیں. 20-30 اور لوگ جو جرنلسٹ آنا چاہتے ہیں ان کو آنے دیں.
تو لایا جا سکتا ہے اگر تھوڑا سا مطلب دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے. باقی ہم جرنلسٹ ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایس او پیز کیا ہیں, جو جیل کی سیکیورٹی کو کمپرومائز نہیں ہونے دینا, وہاں پہ قیدی ہیں, وہ ساری چیزیں ہمیں علم ہے. موبائل باہر تھے, چیکنگ کی ہے, سب کچھ انہوں نے کیا ہے. اندر جا کے جہاں پہ جو جگہ ہمیں دی گئی ہم اس سے باہر نہیں گئے, وہیں پہ کھڑے ہو کے ساری رپورٹنگ بھی کی ہے. تو کچھ نہ حل نکل سکتا ہے اگر تھوڑا سا دل جو ہے وہ بڑا کر لیا جائے تو. اچھا, کل عمران خان سے یہ سوال بھی ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ کو طویل عرصے تک جو ہے وہ قید رکھا جائے گا. آپ کی آپ نے کیا دیکھا, ان کی باڈی لینگویج کیا ہے؟ کیا وہ لمبی تیاری کے لیے, لمبی لڑائی کے لیے تیار ہیں؟ اب بالکل مجھے تو ایسا لگتا ہے, کیونکہ یہ سوال بھی میں نے کیا تھا اور شاہ محمود قریشی سے بھی عمران خان کی موجودگی میں سوال کیا تھا. بڑا وہ آکورڈ سوال, مطلب ان کی نظر میں ہوگا, بطور جرنلسٹ تو آکورڈ نہیں ہوتا, سوال ہوتا ہے کہ آپ طویل عرصے تک. تو اس میں جو باڈی لینگویج تھی ان کی, مطلب اس لحاظ سے مورال, میں نے اس لیے کہا کہ مورال انہوں نے نہیں کہیں پہ ہمیں لگا کہ ڈاؤن ہے, کہ اس پہ جب سوال کیا کہ خان صاحب آپ کا تو طویل عرصے تک یہاں رہنے کا پلان جو ہے وہ بظاہر لگ رہا ہے, تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں جان دینے کے لیے تیار ہوں. مطلب بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ بندہ پہنچ گیا, بجائے اس کے کہے کہ میں 1 سال کے لیے نہیں دوں, کہ میں جان دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ ایک, اب اس سینس میں دیکھیں. اب شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, ان سے بڑا کہ شاہ محمود قریشی صاحب, خان صاحب جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے آپ کو چیئرمین نہیں بنایا, بیرسٹر گوہر کو بنا دیا, کہ قانونی طور پر تو آپ بن سکتے تھے نا, آپ کنوکٹڈ تو نہیں ہیں. تو اس پہ پھر شاہ محمود قریشی نے جو رسپونڈ کیا وہ بھی مطلب ان کا تھا عمران خان کی موجودگی میں, کہ میں خان کے ساتھ, اور سارا انہوں نے وہ بتا آج بھی, کل بھی, اور کل آنے والے کل بھی میں خان کے ساتھ رہوں گا. اور اب عہدوں سے جو ہے بہت آگے بات پہنچ چکی ہے عہدوں کے لیے. مجھے مہاتما گاندھی کی انہوں نے مثال, مہاتما گاندھی کی انہوں نے مثال دی. اور مطلب اس میں یہ لگا کہ شاہ محمود قریشی, پھر انہوں نے کارکنان پہ آئے کہ آپ کارکنان جو ہے نظریاتی کارکن باہر نکلیں, الیکشن کے لیے ووٹ ڈالیں, یہ وہ سارا نا. تو اٹ مین کہ یہ بھی لگا کہ یہ بات بڑی آ رہی تھی کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی آپس میں بات چیت پارٹی کے والے سے, الیکشن کے والے سے ہے یا نہیں ہے. اس چیز سے مجھے لگا کہ ہے, کہ ان کے آپس میں چیزیں شیئر ہو رہی ہیں, مشاورت, یہ وہ ساری چیزیں اندر بھی چل رہی ہیں. اور وہ میکسیمم تو چلتی ہیں جب کورٹس میں, ہو سکتا ہے ان کے بیرکس الگ الگ ہوں تو الگ الگ ان کو رکھا گیا ہو, لیکن کورٹس میں ان کی مشاورت اس حوالے سے بھی چل رہی ہے کہ پارٹی کیسے چلنی ہے, کس طرح چلانی ہے, اور کیا اس میں معاملات آگے. اچھا, لاسٹلی آخری میں آپ سے سوال کروں گا, جنرل باجوہ کا کل اڈیالہ جیل کے اندر ذکر ہوا, وہ کس تناظر میں تھا اور عمران خان نے کیا بات کی؟ اچھا, عمران خان صاحب نے باقی باتیں ساری کی ہیں میڈیا سے, یہ بات کی روسٹرم پہ جا کے, اور جب یہ بات کر رہے تھے تو آدھی بات انہوں نے جاج صاحب کی طرف دیکھ کے کی اور آدھی بات ہماری طرف دیکھ کے کی. مطلب جاج صاحب کی طرف دیکھتے دیکھتے تو ہماری طرف مطلب انہوں نے دیکھا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیکھا جائے, میرا خیال ہے ذاتی طور پہ جو میں نے آبزرو کیا ہے, کہ انہوں نے کوئی لیگل اسٹریٹجی ہوتی ہے نا, کہ ان کی جو وکیل ہیں کیا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جنرل باجوہ اور اس کو ریپرزینٹیٹیو کو بلانا ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے اس وقت تک نا, لیکن ان کی وہ کیونکہ پہلی انٹریکشن تھی میڈیا کے ساتھ, تو وہ میکسیمم اس کو یوٹیلائز کرنا چاہ رہے تھے, جو انہوں نے کر لیا. تو یہ لیگلی سے زیادہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ مجھے لگتی ہے. کہیں انہوں نے عدالت کے سامنے, تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں عدالت کے سامنے, ایسا نہیں ہوتا کہ انہوں نے جو بات کی وہ آرڈر کا حصہ بن جائے گی, اس کی فائل کا حصہ بن جائے گی. بہت ساری چیزیں وہ پولیٹیکلی بھی ہوتی ہیں. تو مجھے یہ اسٹیٹمنٹ پولیٹیکل لگتی ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس کے پیچھے ایک وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس یہ ہے کہ جو سائفر ہے اس سائفر کو ہم نے مس یوز نہیں کیا, سائفر کو ہم نے اپنے پاس نہیں رکھا, سائفر کا متن ہم نے ڈسکلوز نہیں کیا. یہ ان کا بالکل جو لیگل گراؤنڈز پر جو ڈیفینس ہے نا وہ یہ ہے. تو جب یہ ڈیفینس ہو تو پھر آپ خود سمجھے نا کہ آپ سائفر کو تو اس میں لا ہی نہیں رہے اپنے ڈیفینس میں, تو پھر جنرل باجوہ کو کس کہتے ہیں؟ جنرل باجوہ کو تب بلانا ہے کہ میں سائفر مانتا ہوں, سائفر میرے پاس تھا, سائفر کے متعلق میں نے تقریر کی, اور وہ میں نے تقریر اس لیے کی کیونکہ جنرل باجوہ جو ہے وہ اس میں وہ تھے, سازش تھی اور اس کا وہ حصہ تھے حکومت گرانے کا, اور جنرل ڈونلڈ لو اور یہ وہ. تو جب ان کا کیس ہی نہیں ہے یہ, تو یہ کیسے ان کو بلا سکتے ہیں؟ میری یہ سینس ہے بہرحال ایز اے کورٹ رپورٹر. تو یہ جو گفتگو ہے یہ روسٹرم پہ انہوں نے کی. جی بالکل, یہ واحد جو 2 جملے تھے انہوں نے روسٹرم پہ بولے, اور آدھے جاج صاحب کی طرف دیکھ کر اور آدھے جو ہے وہ ہماری طرف دیکھ کر جو ہے انہوں نے بات کی.
ثاقب بشیر صاحب بہت شکریہ، کل کی انٹریکشن سے آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے۔ عمران خان کے مورال کے حوالے سے تو انہوں نے جو اپنی سٹیٹمنٹس دی ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں گھبرانے والا نہیں ہوں اور میں اپنی زندگی دینے کے لیے تیار ہوں، اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد ان کا مورال کس سطح پر ہے یہ تو واضح ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ سیاسی گفتگو بھی کی ہے۔ ثاقب بشیر صاحب نے جس طریقے سے بتایا کہ اڈیالہ جیل اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک سیاسی فیصلوں کا مرکز بھی بن چکا ہے۔ اس پروگرام کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔